السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کے موسیٰ پیٹ میں گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ گوڈز شیڈ روڈ پر واقع انڈین کنٹینرز کارپوریشن ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ گودام میں موجود کیمیکل سیکشن میں آگ لگنے سے بڑی مقدار میں آتش گیر مواد پھیل کر پھٹنے لگا، جس کے نتیجے میں علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلوا کنٹلا کویتا نے جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے آغاز سے قبل گن پارک میں تلنگانہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور جذباتی خطاب میں کہا کہ وہ تلنگانہ کے تمام شہیدوں اور ان کے خاندانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، کیونکہ جن عظیم مقاصد کے لیے جانیں قربان کی گئی وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں 1200 افراد شہید ہوئے، مگر افسوس کی بات ہے کہ صرف 580 خاندانوں کو ہی انصاف ملا۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ حکومت ہر شہید کے خاندان کو 1 کروڑ روپے مالی امداد فراہم کرے۔ کویتا نے اعلان کیا کہ جب تک شہیدوں کے خاندانوں اور تلنگانہ کے کارکنوں کو انصاف نہیں ملتا، وہ اپنی انتھک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ఉద్యమకారులందరూ కూడా మరి చాలా దగ్గరలో ఎమ్మెల్యే టికెట్లు, ఎంపీ టికెట్లు వచ్చినప్పటికీ, మండల స్థాయిలో కొంతమందికి జెడ్పీటీసీలుగా, ఎంపీపీలుగా అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, కొంతమందికి సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, ఇంకా వేలాది మందికి న్యాయం జరగలేదనేటటువంటిది వాస్తవం। سائبرآباد پولیس نے ریڑھ کی ہڈی کی صحت سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔ پولیس ملازمین میں ریڑھ کی ہڈی کی صحت اور احتیاطی نگہداشت کو فروغ دینے کے لیے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ آڈیٹوریم میں ریڑھ کی ہڈی کے عام مسائل اور ان کا انتظام پر صحت سے متعلق بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سیشن سائبرآباد پولیس اور AIG ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈکس اینڈ اسپورٹس میڈیسن کی مشترکہ پہل تھی۔ ڈاکٹر سنواس تھارٹی ڈائریکٹر اور شعبے کے سربراہ اور ڈاکٹر کلیان کمار ورما کنسلٹنٹ آرتھو اسپائن سرجن AIG ہاسپٹل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی، درست کرنسی اور طویل مدتی آرتھوپیڈک پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے حفاظتی حکمت عملی کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کی صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بلیو یونڈر نے نہرو زوالوجیکل پارک میں جانوروں کو گود لینے کے ذریعے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھایا۔ اپنے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR کے اقدامات کے حصے کے طور پر سپلائی چین کے لیے بلیو یونڈر دی AI کمپنی نے جنگلی حیات کے تحفظ کی جانب ایک بامعنی قدم اٹھایا ہے۔ یونائٹڈ وے حیدرآباد کے تعاون سے کمپنی نے نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد میں ایشیاٹک شیروں کا ایک جوڑا، رائل بنگال ٹائیگرز کا ایک جوڑا، ایک پینتھر، ایک شیر کے مکاک اور کئی دوسرے جانوروں کو گود لیا ہے۔ بلیو یونڈر اور UWH کے نمائندوں نے نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد کا دورہ کیا تاکہ گود لینے کو باقاعدہ بنایا جا سکے۔ تقریب کے بعد بلیو یونڈر ٹیم نے زو پارک کا دورہ کیا اور گود لیے گئے تمام جانوروں کا دورہ کیا۔
چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے تمام ضلعی انتخابی افسران، کلیکٹرز اور الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کی تاکہ ریاست تلنگانہ میں انتخابی فہرستوں کے آئندہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR سے متعلق کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ میٹنگ کے دوران CEO نے تمام زیر التواء سرگرمیوں بشمول SIR پر ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام DEOs اور کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ متعلقہ EROs کے ساتھ مل کر اسمبلی حلقے وار اور پولنگ اسٹیشن وار پیش رفت کی کڑی نگرانی کریں تاکہ نظر ثانی کے عمل کی درستگی اور بر وقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ CEO نے یہ بھی بتایا کہ اگلی جائزہ ویڈیو کانفرنس 1 نومبر 2025 کو منعقد کی جائے گی تاکہ تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور کسی بھی زیر التواء مسائل کو حل کیا جا سکے۔ شمالی ہندوستان میں سردی دستک دے رہی، پہاڑوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے راتیں سرد ہونے لگی ہیں۔ دوسری طرف جنوبی اور مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا قہر مسلسل جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والا نیا کم دباؤ کا علاقہ اگلے 2 دنوں میں سمندری طوفان مونتھا میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا اثر اڑیسہ، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، کیرلا اور تمل ناڈو تک دیکھنے کو ملے گا۔ درِ اثنا جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے اونچے علاقوں میں حالیہ برف باری اور بارش سے خطے میں موسم سرما کی شروعات ہو گئی ہے۔ تینوں علاقوں میں درجہ حرارت بھی گر گیا ہے۔ بھونیشور کے موسمیاتی مرکز کے ڈائریکٹر منورما موہنتی نے کہا ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہ نظام مغرب شمال مغرب کی طرف بڑھ گیا اور توقع ہے کہ اس سمت میں آگے بڑھنا جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کم دباؤ والے علاقے زیادہ شدید کم دباؤ والے علاقے اور 27 اکتوبر کی صبح تک ایک طوفان بن جائے گا۔ تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا پردیش اور کرناٹک کے کئی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی۔ کیرلا میں لگاتار بارش اور تیز ہواؤں سے درخت گرنے، بجلی کی سپلائی متاثر ہونے اور پانی جمع ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی لائف لائن کہی جانے والی ٹرین میں آج کل زبردست بھیڑ دیکھی جا رہی۔ ایک طرف جہاں لوگ دیوالی منا کر اپنے کام پر لوٹنے کے لیے سفر کر رہے، وہیں دوسری طرف چھٹ منانے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اپنے اپنے گھروں کا رخ کر رہی۔ ویسے تو عام طور پر ملک بھر میں روزانہ لاکھوں لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں، لیکن ٹرین کا سفر لوگوں کے لیے اس وقت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جب مختلف وجوہات کی بنا پر ریلوے اکثر ٹرینوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق ٹرینیں ملک بھر میں روزانہ 2.5 کروڑ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ آنے والے دنوں میں ٹرین سے سفر کرنے کا منصوبہ بنا رہے تو یہ خبر آپ کے لیے اہم ہے۔ شمالی وسطی ریلوے نے موسم سرما اور کہرے کی وجہ سے 1 دسمبر سے 3 مارچ تک متعدد ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے دہلی، اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مسافر متاثر ہوں گے۔ لوک جن شکتی پارٹی LJP کے سربراہ چراغ پاسوان نے RJD پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ RJD بہاری مسلمانوں کو مناسب سیاسی نمائندگی دینے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مہا گٹھ بندھن نے RJD لیڈر تیجسوی یادو کو اپنا وزیر اعلیٰ امیدوار اور VIP کے سربراہ مکیش ساہنی کو اپنا نائب وزیر اعلیٰ امیدوار نامزد کیا۔ ایک پوسٹ میں چراغ پاسوان نے 2005 کے بہار اسمبلی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ان کے والد نے ایک مسلم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی پارٹی تک قربان کر دی تھی، لیکن RJD نے اس اقدام کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ RJD اس وقت بھی کسی مسلم وزیر اعلیٰ کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی اور اب بھی وہ انہیں اقتدار میں مناسب حصہ دینے کو تیار نہیں۔ دہلی اور نوئیڈا کی فضا میں آلودگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں کھانسی، زکام اور گلے کی خراش کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دیوالی کے بعد سے راجدھانی دہلی میں فضائی آلودگی کا درجہ مسلسل بڑھتا جا رہا اور اب یہ خطرناک سطح پر پہنچ چکا ہے۔
مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی کے آنند وہار علاقے میں AQI کی سطح 411 درج کی گئی، جو انتہائی خراب زمرے میں آتی ہے۔ بوانا میں اسے AQI 318، چاندنی چوک میں 309، علی پور میں 291، براڑی میں 288 اور اشوک وہار میں 279 ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی کے 38 مانیٹرنگ مراکز میں سے 10 نے ہوا کے معیار کو بہت خراب، 24 نے خراب اور 3 نے درمیانہ درجے میں دکھایا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے تہواروں کے موسم میں مختلف ریل گاڑیوں میں ہونے والی زبردست بھیڑ پر مرکز اور بہار کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ فیل ڈبل انجن حکومت کے تمام دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں اور عام مسافروں کے لیے سفر کرنا ایک اذیت بن چکا ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، تہواروں کا مہینہ ہے، دیوالی، بھائی دوج، چھٹ۔ بہار میں ان تہواروں کا مطلب صرف عقیدت نہیں بلکہ گھر لوٹنے کی تڑپ بھی ہے۔ مٹی کی خوشبو، خاندان کا پیار، گاؤں کا اپناپن، لیکن یہ تڑپ اب ایک جدوجہد بن چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہار جانے والی ٹرینیں اس وقت مکمل طور پر بھری ہوئی ہیں، مسافروں کو ٹکٹ حاصل کرنا ناممکن ہو گیا اور سفر کے حالات غیر انسانی ہیں۔ ان کے مطابق کئی ٹرینوں میں گنجائش سے 200% تک مسافر سوار ہیں اور لوگ دروازوں اور چھتوں پر لٹک کر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ 2 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد ایک بار پھر سیاسی میدان میں اپنی موجودگی درج کرانے والے سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان کے پوسٹر پر سیاہی پوتنے کا واقعہ منظر عام پر آیا۔ اتر پردیش کے بستی میں ہوئی واردات کے خلاف پولیس نے شیو سینا کے 4 لیڈروں پر مقدمہ درج کر لیا۔ سماج وادی پارٹی کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ شیو سینا کے کارکنوں نے جان بوجھ کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ سماج وادی یووجن سبھا کے ضلع صدر وپن کمار ترپاٹھی نے شہر کے نرملی کنڈ علاقے میں دیوالی اور چھٹ پوجا کے لیے مبارکبادی پیغامات والے ہورڈنگز چسپاں کیے تھے۔ ان ہورڈنگز میں سماج وادی پارٹی کے دیگر لیڈروں کے ساتھ اعظم خان کی تصویر بھی تھی۔ سماج وادی پارٹی کے لیڈروں نے الزام لگایا کہ شیو سینا کے ضلع انچارج پرمود پانڈے، آشیش گپتا، نریندر دوبے، وویک بگھیل اور ان کے 4 ساتھیوں نے مل کر ہورڈنگ پر لگی اعظم خان کی تصویر پر سیاہی پوت دی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد 5000 اراکین والے بین الاقوامی استحکام فورس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ترکیہ کی فوج کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اس سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترکیہ کے فوجیوں کی موجودگی کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ امریکی خارجہ سیکرٹری مارکو روبیو نے کہا کہ فورس میں صرف وہی ملک شامل ہوں گے جن پر اسرائیل بھروسہ کرتا ہے۔ یہ فورس غزہ میں جنگ کے بعد سیکیورٹی وقفے کو بھرنے اور تشکیل نو کے کاموں کو بہتر انداز میں زمین پر اتارنے کے لیے تشکیل دیا جا رہا۔ قابل ذکر ہے کہ ترکیہ نے فوجی بھیجنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی، شام بحران، ترکیہ کے حماس کے ساتھ قریبی رابطے کے سبب پہلے سے ہی بڑھی۔ اسرائیل کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان حماس اور اخوان المسلمین کے بہت قریب، اس لیے ان کے فوجیوں کو غزہ میں تعینات کرنا درست نہیں۔ ایردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ ٹرمپ امن منصوبے کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل کرے۔ ہندوستان کے وزیر تجارت پیوش گوئل نے سوال کیا کہ مغربی ممالک صرف ہندوستان کو ہی کیوں نشانہ بنا رہے جبکہ یورپی ممالک خود امریکہ سے روسی تیل پر رعایتیں مانگ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی استثنا مانگ رہا، برطانیہ کو پہلے ہی چھوٹ مل چکی ہے، تو ہندوستان کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا۔ پیوش گوئل نے یہ تبصرہ جرمنی میں برلن گلوبل ڈائیلاگ میں کیا، جہاں انہوں نے برطانوی وزیر تجارت کیمی بیڈینوک کے ساتھ سٹیج شیئر کیا۔ جب بیڈینوک نے کہا یہ چھوٹ صرف روسی کمپنی روز نیفٹ کی ایک شاخ کے لیے ہے، پیوش گوئل نے جواب دیا ہمارے یہاں روز نیفٹ کی ایک شاخ بھی ہے،
یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب امریکہ اور اس کے اتحادی ہندوستان پر روس سے سستے تیل کی خریداری کم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے۔ گزشتہ مہینے امریکہ نے ہندوستانی اشیاء پر تقریباً 50% ٹیکس بڑھا دیا تھا، جسے ہندوستان نے غیر منصفانہ قرار دیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।